عید الفطر کا آج دوسرا روز گزشتہ روز نماز عید کے بعد دوستوں سے ملاقاتوں اور دعوتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ رات کو کھانوں اور دعوتوں کا فائنل راؤنڈ۔ ملتان میں عید ملن پارٹیاں، دوستوں نے کھانوں کی محفل سجائی، سرائکی گانوں پر جھومر بھی ڈالا۔ شہریوں نے چٹپٹے کھانوں کے لیے ہوٹلوں اور ریسٹورانٹس کا بھی رخ کیا۔ لاہوریوں نے جی بھر کے عید منائی، رات میں کھابوں پر ہاتھ صاف کیے۔ اسلام آباد میں فیملیز کا فوڈ پوائنٹ پر رش۔ پشاور میں عید کی پہلی رات کو نمک منڈی پر خوش خوراکوں کی رہی بہتات۔ دوسرے شہروں کے لوگ بھی نمک منڈی کی کڑاہی کے دیوانے نکلے۔ کوئٹہ میں شہریوں نے کیا ہوٹلوں کا رخ، کوئلوں میں پکی سبزی لینے کے لیے جگہ جگہ رش۔ سکھر والوں نے فوڈ اسٹریٹ کا رخ کر لیا، لذیذ چٹپٹے ذائقوں سے لطف اندوز ہو کر عید کی خوشیوں کا مزہ دوبارہ کرنے میں مصروف۔ پہلے عیدی بٹوری، پھر خوب لٹائی۔ میٹھی عید کے پہلے دن ننھے بچوں کی بڑی بڑی مستیاں۔ کراچی، حیدرآباد، سکھر، فیصل آباد میں بچوں نے کیا خوب انجوائے۔ کوئی گیا سمندر کنارے تو کسی نے رخ کیا پارکس کا۔ کراچی میں سی ویو پر کسی نے اونٹ کی سواری کی تو کسی نے گھڑ سواری کے مزے لیے۔ چڑیا گھر میں بھی خوب رش، شرارتی بچوں کی جانوروں سے اٹکے لیا۔ بڑے بھی سیلفیاں لے کر اپنے وقت کو یادگار بنانے میں مصروف۔ کراچی ریڈ زون میں پلے لینڈ میں بچے جھولوں سے لطف اندوز ہوئے۔ لاہور، پشاور کے پارکوں میں بچوں نے رونق لگا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی عید پر نواز شریف سے ملاقات، اہل خانہ کے ساتھ عید ساتھ منائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے وزیر اعظم کا جاتی عمرہ میں استقبال کیا۔ حمزہ شہباز، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر، سلیمان شہباز اور دیگر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے اپنے والدین کی قبروں پر بھی فاتحہ خوانی کی، ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی۔ سپہ سالار کی عید بارڈر پر جوانوں کے ساتھ۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا عید کے روز جنوبی وزیرستان اور ڈی آئی خان کا دورہ۔ آئی ایس پی آر نے بتایا، آرمی چیف نے نماز عید مغربی سرحد پر جوانوں کے ساتھ ادا کی۔ پاکستان کے استحکام اور ترقی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ جنرل عاصم منیر نے جوانوں کو عید کی مبارکباد دی۔ آرمی چیف نے قوم کے لیے جوانوں کے عزم اور مثالی خدمات کو سراہا، کہا بلا شبہ آپ پورے عزم اور بہادری سے مادر وطن کا دفاع کر رہے ہیں۔ آرمی چیف نے خیبر پختونخوا میں مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی کو بھی سراہا، کہا شہداء کی بے پناہ قربانیوں کے نتیجے میں کامیابیاں ممکن ہوئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے ٹیلی فون پر بات، عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم کی یو اے ای صدر اور ابوظہبی کے حکمران شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے فون پر بات۔ پاک امارات تعلقات کو فائدہ مند اقتصادی اشتراک میں تبدیل کرنے کا عزم دہرایا۔ ملیشین ہم منصب انور ابراہیم اور بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر کو بھی فون کیا۔ شہباز شریف کو ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور قازقستان کے صدر کو بھی فون۔ رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات، تجارت اور سیاحت میں مثبت رفتار پر اظہار اطمینان۔ باہمی تعلقات مزید مضبوط بنانے کی مشترکہ خواہش کا اظہار۔ کوئٹہ میں عید پر تفریحی مقامات پر جانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ کوئٹہ ضلع میں دفعہ 144 نافذ۔ ضلعی انتظامیہ نے ہنا اوڑا، خرقسا اور شابان کو پکنک کے لیے بند کر دیا۔ عید کے دنوں میں ان مقامات پر شہریوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ شہر کے اندر پارکوں میں جانے پر پابندی نہیں۔ بحرنگ بلوچ یا کے پی کے میں پی ٹی ایم کے جو لوگ ہیں انہیں ہم دہشت گرد نہیں کہتے، لیکن ہم ان سے یہ ضرور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ دہشت گردوں کی مذمت کریں۔ دہشت گردی کا تو واحد حل جو ہے وہ ان دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہی ہے جو اس وقت جاری ہے۔ ماہرنگ بلوچ کو دہشت گرد نہیں سمجھتے، ماہرنگ ٹرین یرغمال بنانے والوں کی مذمت کریں۔ وزیر اعظم کے مشیر انا ثنا کا مطالبہ، کہتے ہیں دہشت گرد بھارت کے ایجنٹ ہیں، یہ لوگ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔
کوئی مطالبہ یا کوئی عذر دہشت گردی کا جواز فراہم نہیں کر سکتا. دہشت گردی کا حل آپریشن ہے. سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی حرکتوں کے لیے پی کا جیسا سخت قانون ہی ہونا چاہیے. سٹیزن کارڈ رکھنے والے افغان باشندوں کی واپسی کی ڈیڈ لائن ختم. افغان باشندوں کے لیے پشاور اور لنڈی کوتل میں 2 عارضی کیمپ قائم. افغان حکام نے تورخم کے قریب استقبالیہ اور رجسٹریشن کیمپ قائم کر دیے. سٹیزن کارڈ رکھنے والے افغان باشندوں کو بایو میٹرک کے بعد واپس بھیجا جائے گا. ذرائع کا کہنا ہے ملک بھر میں سٹیزن کارڈ رکھنے والے افغان باشندوں کی تعداد تقریباً 8 لاکھ ہے. پہلے مرحلے میں تقریباً 7 لاکھ غیر رجسٹرڈ افغان باشندوں کو وطن واپس بھیجا جا چکا ہے. عید کے روز بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے ملاقات کے لیے کوئی رہنما یا فیملی ممبر اڈیالہ جیل نہیں آیا. جیل ذرائع نے بتایا بانی پی ٹی آئی یا بشرا بی بی سے عید پر ملاقات کی کوئی درخواست نہیں کی گئی. بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی فیملی نے عید کے دوسرے دن ملاقات کی درخواست کی ہے. بانی پی ٹی آئی کی باعزت رہائی کے لیے ہر حد تک جائیں گے. ان کی جرأت اور بہادری سے یہ لوگ حواس باختہ ہیں. بانی پی ٹی آئی نے ان کے سامنے نہ سر جھکایا اور نہ ہی ڈیل کی. آئین قانون کی بالادستی کے لیے بانی بشرا بی بی سمیت تمام کارکنان کو رہا کرنا ہوگا. ڈیرہ اسماعیل خان میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی غیر رسمی گفتگو. کہا ملک میں معاشی اور سیاسی استحکام کے لیے جعلی حکومت کو مستعفی ہونا چاہیے. یہ لوگ ہمیشہ چور دروازوں سے حکومت میں آئے ہیں. قانون جیسے ہی حرکت میں آتا ہے تو یہ سب لندن بھاگ جاتے ہیں. سندھ کے خدشات دور کیے بغیر کوئی نہر نہیں بننی چاہیے. ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ان کی جماعت سندھ کے حقوق کا تحفظ کرے گی. کراچی والوں کو ڈکیتی کے دوران مارنے والے اور ڈمپروں سے کچلنے والے سب غیر مقامی ہیں. کراچی کو اب اس حالت میں چھوڑا نہیں جا سکتا. کراچی کا خیال رکھنا وزیر اعظم کی بھی ذمہ داری ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی میں ٹیلی فون پر گفتگو. ملکی سیاسی صورتحال، کراچی کے حالات سمیت ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم شہباز شریف کی خالد مقبول صدیقی اور ایم کیو ایم کے کارکنوں کو عید کی مبارکباد. کال سینٹر کیس میں اسپیشل مجسٹریٹ کی عدالت نے صحافی فرحان ملک اور محمد عطیر کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. عدالت نے ایف آئی اے کی مزید ریمانڈ کی استدعا مسترد کی. فرحان ملک اور محمد عطیر کو ریمانڈ ختم ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا. فرحان ملک کے وکیل نے کہا ایف آئی اے عدالت میں ان کے موکل کا جرم بتانے سے قاصر ہے. مقدمے میں نامزد ملزم نے عدالت کو بتایا کہ وہ فرحان ملک سے پہلی دفعہ ایف آئی اے آفس میں ملا ہے. بھائی کو سوئیاں بہت پسند تھیں. اماں نے اس بار عید پر سوئیاں نہیں بنائی. مظفر گڑھ کے نائک محمد شریف کے گھر اس عید پر اداسی کا ڈیرا. سپاہی اسد اللہ کا کمسن بیٹا والد کے بغیر عید مناتے ہوئے رو پڑا. اسد اللہ کے والد کہتے ہیں صبح قبرستان گیا تو بیٹا یاد آ گیا. پچھلی عید پر وہ میرے ساتھ تھا. نائک محمد شریف کوئٹہ، جبکہ سپاہی اسد اللہ لکی مروت میں دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہوئے. لاہور کے شہید محمد اقبال کے بغیر اہل خانہ کی پہلی عید. والد اور بھائی کو شہید محمد اقبال پر فخر. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی شہید لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف کی رہائش گاہ وابڈا ٹاؤن آمد. شہید کے والد، بھائی اور دیگر اہل خانہ سے ملاقات. محسن نقوی نے کہا لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف نے خوارج کے خلاف لڑتے ہوئے وطن پر جان نچھاور کی. پوری قوم شہدائے وطن کی مقروض ہے اور رہے گی. وطن عزیز کو دہشت گردی کی لعنت سے پاک کر کے یہ قرض اتاریں گے. عید پر بھی پاک فوج کے جوان سرحدوں کی حفاظت پر مامور. چمن میں جوانوں نے سرحد پر نماز عید ادا کی اور ساتھیوں سے گلے ملے. افغان سرحد پر تعینات ایف سی بلوچستان کے جوان قوم کی شان. فوجی جوان کہتے ہیں قوم سکون کی نیند سو جائے، ہم حفاظت پر مشتاق ہیں.
पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल के तलबा का सरहदों के मुहाफिजों के नाम मोहब्बत भरा पैगाम। ईद पर पाक फौज के जवानों के लिए खूबसूरत कार्ड बनाकर भेजे। बच्चों का कहना था कार्ड उनके लिए बनाए जो सरहदों पर हमारी हिफाजत करते हैं। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। मोदी फाशिस्ट हुकूमत ने ईद उल फितर की नमाज पर पाबंदी लगाकर मजलूम कश्मीरियों को नमाज ईद की अदायगी से रोक दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा वादी में नमाज ईद मरकजी ईदगाह में अदा करने नहीं दी गई। श्रीनगर की जामे मस्जिद में भी नमाज ईद की अदायगी की इजाजत नहीं दी गई। नमाज ईद की इमामत से रोकने के लिए मीरवाइज उमर फारूक को घर में नजरबंद कर दिया गया। मीरवाइज उमर फारूक की इक़दाम की शदीद मज़म्मत। क्या सदर ट्रंप कश्मीर समेत मसाइल में फंसे लोगों की मदद करेंगे? सवाल के जवाब में तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस ने कहा, जब तक हम हैं दुनिया की हिफाजत और सलामती के लिए काम करेंगे। ट्रंप की हिमायत करती हूँ, अमरीकी अवाम ने मैंडेट दिया है। अमरीकी कमीशन की मजहबी आज़ादी की सालाना रिपोर्ट पर सवाल हुआ कि क्या महकमा खारजा अमरीकी कमीशन की सिफारिशात पर गौर करेगा। टेमी ब्रूस ने कहा वो सिफारती सतह पर होने वाले मुज़ाकरात पर कोई बात नहीं करेंगी। ईरान पर हमला किया गया तो जौहरी हथियारों के हुसूल के सिवा कोई चारा न होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारेजानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं ईरान जौहरी हथियार हासिल करने की दौड़ में शामिल नहीं हो रहा। ईरान के जौहरी मसले पर कोई भी गलती उसे मजबूर कर देगी। ऐसी सूरत में ईरान अपने दिफा के लिए जौहरी हथियार हासिल करने पर मजबूर होगा। बहावलपुर में मुबैना पुलिस मुकाबले में 4 गिरफ्तार मुल्जिमान हलाक। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान को छुड़ाने के लिए साथियों ने हमला किया। मुकाबले के दौरान गिरफ्तार 4 मुल्जिमान अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने चंद रोज कबल 11 साला बच्ची को इज्तिमाई ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया था। हलाक मुल्जिमान में मकतूल बच्ची के 2 मामू और 2 करीबी रिश्तेदार थे। मुल्जिमान को DNA मैच होने के बाद 2 रोज कबल ही गिरफ्तार किया गया था। पुलिस 4 मुल्जिमान को आलाए कत्ल की रिकवरी के लिए ले जा रही थी। हमलावर फायरिंग करते हुए तारीकी का फायदा उठाकर फरार हो गए। टंडोवाला यार्ड में तेज रफ्तार कार नसीर कैनाल में जा गिरी। 4 अफराद डूबकर जाँ बहक। 4 की लाशें निकालकर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी। पुलिस का कहना है हादसे में जाँ बहक कार सवारों का ताल्लुक पंजाब से है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज कराची से 75 किलोमीटर दूर ओथल में था। गहराई 19 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। म्यांमार में जलजले से खौफनाक तबाही। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कयामत खेज जलजले से 1700 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके। 300 लापता। 2 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासर। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे का 10,000 से ज्यादा अफराद की हलाकतों का खदशा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की म्यांमार के हममनसब से टेलीफोन पर बात। जलजले से नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा पाकिस्तान जलजला मुतासरीन को हर किस्म की मदद फराहम करने के लिए तैयार है। NDM में तकरीबन 70 टन इमदादी सामान म्यांमार के लिए रवाना करेगी। म्यांमार के वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी अवाम के हुस्न सुलूक की तारीफ। पाकिस्तान की रिटेल इंडस्ट्री में नई तब्दीली। ARY ग्रुप का चेज रिटेल स्टोर्स में सरमायाकारी का ऐलान। ARY चेज के 100 स्टोर्स न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुमालिक भी खोले जाएंगे। CEO ARY ग्रुप सलमान इकबाल कहते हैं हम चेज को एक नए और बड़े पैमाने पर ले जाना चाहते हैं ताकि इसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिटेल चेन बनाया जाए। चेज रिटेल स्टोर्स के मालिक फराज इकबाल ने शराकत को खुशाइन करार दिया। कहते हैं ये चेज के लिए एक बहुत मुस्बत कदम है।
عید کی خوشیوں کے رنگ ARY نیوز کے سنگ عید کے تینوں دن موج مستی سے بھرپور پروگرامز، سیاسی اور موسیقی کا تڑکا لیے ناظرین کا پسندیدہ پروگرام ہوشیاریاں عید کے تینوں دن۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری، خلیل الرحمان قمر اور دیگر بنیں گے مہمان۔ گلوکار ذیشان روکڑی کا موسیقی کا تڑکا۔ عادی کی مستیاں عید پر بھی ہوں گی نان سٹاپ۔ پہلے اور دوسرے دن پروگرام عید ہنگامہ میں، پہلے اور دوسرے دن مزاحیہ مشاعرہ شفاعت علی اور مصطفیٰ چودھری کے ساتھ۔ پروگرام خبر میں شعیب ملک اور ڈاکٹر نعمان نیاز کی پاکستان کرکٹ کی صورتحال پر گفتگو۔ تو عید کے تینوں دن جڑے رہیے ARY نیوز کے ساتھ۔ کیوی بیٹر مارک چیپمین ہیمسٹرنگ انجری کا شکار، پہلے ون ڈے میں سینچری بنانے والے چیپمین دوسرے ون ڈے سے باہر۔ نیوزی لینڈ بورڈ نے مارک چیپمین کی جگہ ٹم سافرڈ کو شامل کر لیا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا ون ڈے کل ہیملٹن میں کھیلا جائے گا۔ نیوزی لینڈ کو 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ نیوزی لینڈ میں عید الفطر آج منائی جا رہی ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم نے نیوزی لینڈ کے شہر ہیملٹن میں نماز عید ادا کی۔ شائقین کرکٹ نے قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں۔ نماز عید کے بعد قومی ٹیم نے سیڈن پارک میں ٹریننگ کی۔ میری طرف سے اہل اسلام کو عید مبارک۔ میری طرف سے پاکستانیوں کو پاکستان میں اور جدھر بھی دنیا میں پاکستانی موجود ہیں سب کو بہت بہت عید مبارک۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ اپنے آس پاس لوگوں کا دھیان رکھیں اور خوشیاں بانٹیں۔ انجوائے کریں اور اپنے فیملیز کا سب کا خیال رکھیں۔ خوشیاں بانٹیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ نیوزی لینڈ میں موجود پاکستانی کرکٹرز کا عید پر پیغام، کہا امت مسلمہ کو یہ دن مبارک ہو۔ سلمان آغا، امام الحق، حارث رؤوف، فہیم اشرف اور دیگر کھلاڑیوں نے بھی قوم کو عید کی مبارکباد دی۔ لیجنڈ کرکٹر وسیم اکرم کی قوم کو عید کی مبارکباد، نیک تمنائیں اور دعائیں دی۔ کہا اللہ کرے آپ کا سال زبردست گزرے۔ سابق کپتان کی اہلیہ شنیرہ اکرم بولی، جہاں جہاں مسلمان ہیں سب کو عید کی خوشیاں مبارک ہو۔ بابا کیا کرتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ میچ کھیلتا ہوں۔ یہ بھابھی پہ گئے ہیں اور انہیں کچھ بھی آئیڈیا نہیں ہے کرکٹ کا۔ کافی دعائیں کرتی ہیں دونوں، بالکل بھی تیاری میں ہیلپ نہیں کرتا جی، وائف خود ہی کرتی ہیں سارا کچھ، صرف شکایتیں کرتا ہوں۔ کنجوسی بالکل بھی نہیں ہے، جس طرح ہم مانگتے تھے ابھی ہمیں وہی ٹائم یاد آتا ہے، عید ہی دیتے اور خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں موقع دیا۔ اسپن جوڑی نعمان علی اور ساجد خان بنے اسپورٹس روم عید اسپیشل کے مہمان۔ نعمان نے بتایا بیگم کی طرح بیٹیوں کو بھی کرکٹ کا کچھ نہیں پتا، گھر کے کاموں میں مدد نہیں صرف شکایت ہی کرتا ہوں، عیدی دینے میں کنجوسی نہیں کرتا۔ ساجد خان نے کہا جارحانہ انداز خون میں شامل ہے، لوگوں کی محبت ہے، کوئی گبر تو کوئی کٹپا کہتا ہے۔ بریانی کھانے کا دل چاہتا ہے لیکن ڈانٹ کی وجہ سے نہیں کھا سکتا۔ رضوان عیدی دیتے ہو، اب تو کپتان ہو۔ یہ لینے لے ہم سے باقی لاسٹ ٹائم عیدی افتخار نے دی تھی۔ افتخار سب کو دیتا ہے، $10 ہے تو پوری ٹیم پہ تقسیم کرے گا، زیادہ کی امید نہیں رکھ سکتے۔ بیگم تو اکثر شکایت کرتے ہیں کہ اکثر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے، وہ عید پر مزہ آتی ہے جو ہمارا رزلٹ اچھا ہوتا ہے۔ رضوان عیدی دیتے ہو اب تو کپتان ہو۔ PCB عید اسپیشل شو میں میزبان وہاب ریاض کا سوال، کھلاڑیوں کا دلچسپ جواب۔ فخر نے کہا رضوان تو نہیں، افتخار پوری ٹیم میں $10 تقسیم کرتا ہے، زیادہ کی امید نہیں رکھ سکتے۔ محمد رضوان بولے اہلیہ اکثر ساتھ نہ ہونے پر شکوہ کرتی ہیں۔ نسیم شاہ نے کہا عیدی تو بچپن میں بھی نہیں ملی۔ چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں، فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا بھی پیش سوشل میڈیا پر کھلاڑیوں کی تصویر شیئر کی، لکھا محبت اور خوشیوں کے ساتھ عید مبارک۔ اسٹار فٹ بالر رونالڈو بھی عید کے رنگ میں رنگ گئے، پیغام میں لکھا دعا ہے یہ خاص وقت آپ اور آپ کے پیاروں کے لیے خوشی اور سکون لائے۔ بڑے اسٹار، بڑے ارادے، کھیل بھی ہوگا بڑا۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کے آفیشل سانگ کا ٹیزر جاری۔ راک سٹار علی ظفر، گلوکارہ نتاشا بیگ، ابرار الحق
اور طلحہ انجم آواز کا جادو جگائیں گے.